یونانی فلاسفہ کی کتابوں کا جب ترجمہ عربی میں ہوا تو اس کے بعد یہ فکری انحراف جو تھا نا ہمارے مسلمانوں میں شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھی جس کو آج ہم الحاد کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے کی جو الحاد کی بات کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کھوکھلا الحاد ہے، بہت سی محرومیوں کے نتیجے کے اندر الحاد والی باتیں سامنے آتی ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں آج کل؟ مسلمان کا جب یہ عقیدہ ہونا کہ مجھے تو ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اس میں بھی میرے لیے خیر کا پہلو ہے، تو ہم بہت ساری اس طرح کی فکری جو پریشانیاں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، ہمارے یہاں جو سوسائٹی کے اندر الحاد ہمیں نظر آ رہا ہے اور کچھ اس طرح کے شبہات بڑھتے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے اسباب پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ بڑھ کہاں سے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون سے ذرائع سے یہ ہماری سوسائٹی میں سرایت کر رہا ہے، تاکہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ ان ذرائع کے حوالے سے منتبہ رہیں، ایک ماڈل رہیں کہ بھائی ان چیزوں کا خیال کرنا ہے اور اس جگہ سے بچنا ہے، اپنی بچوں کے لیے اپنی فکر بھی کرنی ہے۔ تو کیا کوئی ایسے ذرائع شیخ آپ ذکر کرنا چاہیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ الحاد کے بڑھتے وہ ذرائع یہ بنتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اس فکری انحراف کی اگر تاریخ یا تاریخی پس منظر کی طرف ہم جائیں تو پہلی صدی ہجری تک تو ہمیں ایسے مباحث نظر نہیں آتے الحمدللہ، لیکن دوسری صدی ہجری میں جب خلافت عباسیہ کا آغاز ہوتا ہے اس میں دوسرے جو عباسی خلیفہ تھے ابو جعفر المنصور، جن کی خلافت 136 سے 158 تک تھی، انہوں نے ایک دارالترجمہ قائم کیا تھا جس کو باقاعدہ پھر مامون العباسی کے دور میں بہت زیادہ شہرت ملی تھی۔ اچھا، اس میں سب سے بڑا جو ہمیں جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ یونانی فلاسفہ کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اچھا، ان یونانی فلاسفہ کی کتابوں کا جب ترجمہ عربی میں ہوا تو اس کے بعد یہ فکری انحراف جو تھا نا ہمارے مسلمانوں میں شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھی جس کو آج ہم الحاد کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ اس کا آغاز دوسری صدی ہجری میں اس وقت ہوا تھا جب بیت الحکمت یا دارالترجمہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بیت الحکمت کے جو مترجم تھے اس میں آدھے سے زیادہ عیسائی تھے، تو وہاں سے یہ آغاز ہوا۔ آپ اس بات کو بہت بخوبی جانتے ہیں، بلکہ میرے سامعین بھی جانتے ہیں کہ یہ دوسری صدی ہجری سے جو یہ فکری انحراف شروع ہوا ہے، جس کی ایک سائیڈ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اسی طرح شریعت کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، حجیت حدیث کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، یہ اتنی مختلف متنوع جہات کی طرف گیا ہے۔ اس پر جو سب سے پہلی جو روک تھام ہمیں ملتی ہے وہ میری فیورٹ پرسنالٹی ہے جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ پہلی دفعہ 7ویں صدی ہجری میں انہوں نے اس حوالے سے جو کام کیا، جو ٹیم تیار کی ہے، تو ایک سبب تو میرے سامنے یہ آتا ہے کہ یونانی فلاسفہ کی جو کتابوں کا ترجمہ ہوا اس کے بعد ہم نے عقل کو بنیادی مصدر بنا لیا۔ کتاب و سنت کی جو حاکمیت تھی اس کو ہم دوسرے نمبر پہ لے آئے، جیسا کہ معتزلہ کے جو مصادر ہیں اس میں عقل سب سے پہلا مصدر ہے اور قرآن مجید دوسرا اور حدیث تیسرے پر آتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، ہم کہتے ہیں بنیادی مصدر قرآن مجید اور حدیث ہیں، ٹھیک ہے، باقی ثانوی مصادر ہیں وہ ہم پھر فطرت سلیمہ اور اجماع اور عقل سلیم وہ سب لیتے ہیں مطلب۔ تو پہلا سبب تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ عقل کو شتر بے مہار آزاد چھوڑ دیا گیا اور اس کو حاکم بنا لیا گیا، کتاب و سنت کی نصوص کی من مانی تحریفات اور من مانے معانی پہنائے گئے۔ یہ اپنے سطح سے یہ ایک علمی طرح کا الحاد تھا جو پہلے آیا، کوئی نہ کوئی ایک علم کی بنیاد پر، یعنی بے شک وہ اپنے سے کہا کہ وہ علم کلام اس میں آ جاتا ہے، منطقی یونان آ جاتا ہے، کچھ عقلی قواعد، لیکن شیخ ہم اس پہ آگے آپ یقیناً بات بتائیں کہ ہم آج کے زمانے کی جو الحاد کی بات کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کھوکھلا الحاد ہے، بہت سی محرومیوں کے نتیجے کے اندر الحاد والی باتیں سامنے آتی ہیں، کسی کا کوئی بچپن کا کوئی غم ہو گیا تو وہ ملحد بن گیا، ایک فیشن بھی بنا ہوا ہے آج کل، اس کے ذرائع کیا ہیں آج کل؟ اچھا، میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر میرا اللہ پر ایمان غیر متزلزل ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں کہا گیا نا، ہدی للمتقین، ان کی سب سے پہلی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی انکنڈیشنلی سرنڈر کر دینا۔ سورہ آل عمران میں ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، ان کی دلیل کیا ہے اس بات پر؟ کل من عند ربنا، ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے اللہ کی طرف سے ملی، وہ دکھ سکھ خوشی راحت غم صدمہ پریشانیاں سب چیزیں، تو مسلمان کا جب یہ عقیدہ ہونا کہ مجھے تو ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اس میں بھی میرے لیے خیر کا پہلو ہے، تو ہم بہت ساری اس طرح کی فکری جو پریشانیاں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے،
ہمارا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے. ہم نتیجتاً کیا کرتے ہیں کہ ایسے معاملات میں جب کوئی پریشانی آتی ہے ہمارے سامنے، ہم اس پریشانی کے بعد کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہی نہیں، ہم یہ سوچتے ہی نہیں. ایوب علیہ السلام، ان کی بیماری ایک روایت کے مطابق تقریباً 8.5 سال رہی ہے. تو 8.5 سال ایک خوبصورت وجود نبی وہ تکلیف میں رہا ہے. کون سے نبی کو تکلیف نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا طوفان میں غرق ہوا. لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو آزمائشیں، ابراہیم علیہ السلام ہوتے امام الطلا، اس حوالے سے ان کو تو امام کہنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں ہیں. تو کسی بھی طرح کا معاملہ، سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ میرا اللہ پر ایمان اس معیار کا نہیں ہے جس معیار پر ہونا چاہیے.